سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی، اس موضوع پر میں آج چند باتیں کہنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین محترم، میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی ہے جس کو آیت سیرت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ خالی عبادت میں نہیں، خالی ذکر و فکر میں نہیں، خالی مسجد کی حد تک نہیں، زندگی کا جو شعبہ ہے، ہر شعبے میں ہمارے سرکار کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مشعل راہ ہے۔ اگر شوہر ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی شوہر نہیں۔ اگر بھائی ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کائنات میں کوئی بھائی نہیں۔ اگر بیٹے ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو بیٹوں کے حقوق ادا کرنے والا میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں۔ اور اگر باپ ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو کائنات میں سب سے بہترین باپ ہونے کی جو سعادت ہے وہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی ہے۔ اگر ایک تاجر کی حیثیت سے دیکھیں، اگر ایک سیاست و حکومت کی حیثیت سے دیکھیں، اگر سپہ سالار کی حیثیت سے دیکھیں، ہر حیثیت سے میرے نبی کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے اور کامل زندگی، جس نے پرفیکٹ پرسنالٹی آف دا ورلڈ، دنیا کی بہترین شخصیت جو زندگی کے کسی شعبے میں ناکام اور کبھی بھی کسی چیز میں ناقص نہ رہی، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح کی تھی، چند میں مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، دنیا میں ہر بندے کا کوئی نہ کوئی تعارف ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی عادات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی گزاری اور لوگوں کے درمیان گزاری۔ حضور علیہ السلام نے شہروں کو اور برادری کو کٹ آف کر کے حضور دور پہاڑوں میں جنگلوں میں نہیں رہے۔ ہمارے حضور نے شہر مدینہ میں، شہر مکہ میں، شہر کی زندگی کو پسند کیا، کیونکہ بندہ پہچانا ہی تب جاتا ہے جب لوگوں سے اس کا تعلق بنتا ہے۔ ہمارے دین نے، ویسے بھی ہمارا دین ایسا دین ہے کہ ہمارے دین نے کسی کی داڑھی پگڑی کی بنیاد پر، کسی کی کثرت نمازوں کی بنیاد پر، کسی کے ماتھا کالے ہونے کی بنیاد پر کسی کو نیک پرہیزگار نہیں کہا۔ ہمارا دین کہتا ہے وہ نیک پرہیزگار تب بھی کہلائے گا کہ جب کہ وہ عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی بہتر ہوگا۔ اسلام کا علی تمہیں یہ نہیں کہتا بس بیٹھے رہو مسجد میں اللہ اللہ کرو اور سارے کام 2 نمبر کرے جاؤ، ایسے نہیں۔ اسلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے تتر آدھے بٹیر مت بنو، پورے مسلمان بنو، کامل مسلمان بنو۔ اپنی اگر مسجد میں نماز اگر نبی کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہو تو تمہارا اخلاق بھی نبی کے کی طرح ہو، تمہارا لین دین بھی حضور کی طرح ہو۔ تم اگر گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارتے ہو تو تم ایسے شوہر بنو جیسے ہمارے نبی بنے۔ تو سب سے پہلے میں بات شوہر کی حیثیت سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے، ایک مثال دوں گا۔ جنگ احد ہوئی تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور ان کی جو بیوی تھی حضرت ام سلمہ، جو بعد میں سرکار کے نکاح میں آئی، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر فوت ہوئے تو میں نے کہا کائنات میں میرے شوہر جیسا کوئی شوہر نہیں، جتنا اس نے مجھے پیار دیا، جتنا اچھا وقت میرے ساتھ گزارا، جتنا میرے حقوق کا خیال رکھا، دنیا میں ایسا کوئی شوہر نہیں ہوگا۔ لیکن فرمایا 4 ماہ 10 دن گزرے، بیوہ کی عدت اسلام نے 4 ماہ 10 دن رکھی ہے، اور طلاق یافتہ کی عدت 3 مہینے۔ تو کیونکہ بیوہ تھی، فرمایا جب شوہر دنیا سے شہید ہو گئے، دنیا چلے گئے، تو نبی علیہ السلام نے عدت کے بعد پیغام نکاح بھیجا، تو میں نے قبول کر لیا۔ لیکن فرمایا میں سمجھتی تھی کہ حضور کی ذات تو بڑی باروب ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو طبیعت میں بھی
لہجے میں بھی کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لہجے میں طبیعت میں سختی نہ ہو، کیونکہ عورتیں تو بہت کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتی تھیں، زیادہ صحابہ بتاتے تھے گھر میں آ کے بیویوں کو کہ حضور نے آج ایسے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ عورتیں تو بہت کم سرکار سے بات کر پاتی تھی، تو اس لیے حضور کا تعارف زیادہ نہیں تھا، بس یہ تھا کہ ہمارے نبی ہیں۔ تو وہ یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا، نکاح میں نے پیغام نکاح قبول کیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ جب نبی علیہ السلام کے گھر گئی، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے حقوق کا خیال رکھا، جتنا میرا خیال کیا، فرمایا میں حضرت ابو سلمہ کو بہترین شوہر قرار دیتی تھی پہلے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر میں ابو سلمہ کے پیار کو بھول گئی۔ میں نے کہا کائنات میں نبی جیسا کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ تو حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا وقت گزارا؟ تو حضور نے فرمایا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ انا خیر لاہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین اخلاق اور کردار کے لحاظ سے ہوں، یعنی میں اپنے بیوی بچوں کا خیال بڑا اچھے طریقے سے کرتا ہوں۔ تو حضور نے خود اپنا کردار کر کے دکھایا نا۔ اب نبی علیہ السلام شوہر کی حیثیت سے حضور کا یہ کردار ہے، غم گسار کی حیثیت سے حضور کا کردار کیا تھا؟ آج کل خوشیوں میں تو سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں، جب خوشحالی کا ٹائم ہو تو سب بندے آئیں گے آپ کے پاس کہ آپ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، دور کے بھی رشتہ دار ہوں تو وہ قریب کے رشتہ دار بن جاتے ہیں جب آپ بڑے خوشحال ہو۔ جب آپ مشکل وقت میں ہوں تو پھر مشکل وقت میں کوئی آپ کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ بھائی خوشی کے ٹائم رشتہ داروں کو یاد رکھنا اور جب ان پر ماڑا ٹائم آ جائے تو چھوڑ دینا۔ نبی علیہ السلام نے جنگ موتا میں 4 صحابہ کرام کو بھیجا تھا سپہ سالار بنا کر، فرمایا جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں ہوگا، اگر وہ شہید ہو گیا تو جھنڈا فرمایا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں چلا جائے گا، وہ فوج کے سپہ سالار بنیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا جنگ موتا کا، اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو آخر میں حضرت سیدنا خالد بن ولید یہ فوجی جنگی کمانڈر ہوں گے۔ ایک جنگ کے 4 سپہ سالار، یہ واحد جنگ ہے جس میں اللہ کے نبی نے 4 سپہ سالار مقرر کیے، 4 آرمی چیف، نبی کی آرمی کے چیف۔ اب بتائیں شان کیا ہوگی؟ فوج نبی کی اور آرمی کا چیف اس کا۔ اب 3 بندے ایک ایک کر کے 3 صحابہ وہ شہید ہوتے گئے۔ پہلے حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبداللہ بن رواحہ ہو گئے، اور پھر آخر میں حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار، حضرت علی کے بڑے بھائی، یہ شہید ہو گئے۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نظر دیکھیے نا، جو اعلیٰ حضرت نے کہا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور دور کی آوازیں بھی سرکار سنتے ہیں، اور دور سے نبی علیہ السلام دیکھتے بھی ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے۔ ہم کہتے ہیں حضور خود دیکھ نہیں سکتے، خود بول نہیں سکتے، خود سن نہیں سکتے، لیکن جب تک میرے رب کا اذن نہ ہو ہم باذن اللہ یہ چیزیں مانتے ہیں۔ تو آئیے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنگ کا سارا منظر بتا رہے ہیں۔ اب جھنڈا اس کے ہاتھ میں، اب یہ شہید ہو گیا، اب جھنڈا اس کے ہاتھ میں، اب یہ بھی شہید ہو گیا، اب جھنڈا اس کے ہاتھ میں۔ جب حضرت جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار شہید ہو گئے، میرے حضور نے فرمایا جعفر کی جو روح ہے وہ آسمانوں میں اڑ رہی ہے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اس لیے ان کو کہا گیا جعفر طیار۔ طیارے کو بھی اس لیے کہتے ہیں نا، ہوا میں اڑتا ہے۔ تو جعفر طیار آپ کا نام حضرت علی کے بڑے بھائی کا۔ جب ان کی شہادت ہوگی، حضور نے فرمایا جعفر کے بیٹوں کو بلاؤ۔ عبداللہ بن جعفر آئے، حضور نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان کے ساتھ پیار کیا، اور حضور نے فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں۔ اب مشکل گھڑی تھی نا، فوتگی کا وقت تھا، تو حضور نے فرمایا صحابہ
تم جعفر کی اولاد اور ان کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، 3 دن تک ان کے گھر میں کوئی کھانا پینا وہ خود نہیں کریں گے بلکہ تم نے انتظام کر دیں۔ اور حضور نے یہ عمل کر کے بتا دیا کہ لوگوں، اس زمانے کے مسلمان تو فوتگی والوں کے گھر میں جا کر برات بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ملے دار بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو بھائی ہون روٹی کھلے گی۔ اور حضور کا اپنا عمل دیکھیے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام خود بھی نہیں بیٹھے، صحابہ کو فرمایا بھائی یہ یتیم ہو گئے بچے، اس کی جعفر کی جو بیوی ہے وہ بیوہ ہو چکی ہے، اب تم نے 3 دن تک ان کے کھانے کا کیا کرنا ہے بھائی؟ انتظام کرنا ہے۔ ان کے گھر والوں کو نہیں کہا، حضرت علی کو نہیں بولا کہ تم بھائی ہو تم انتظام کرو، صحابہ کو بولا۔ اور آج کے مسلمانوں کو بتا دیا، مسلمانوں تمہاری زندگی کا طرز یہ ہے کہ تم میت کے گھر سے جا کے کھانے کھاتے ہو، تم میت والوں کے اوپر بوجھ بنتے ہو، اور میرے نبی نے میت والوں کے گھر سے کھانا منع نہیں قرار دیا بلکہ غم گساروں کو جو تعزیت کے لیے ہیں ان کو کہا کہ تم نے انتظام کر کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ اب ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں جی نبی کے نام پر جان بھی قربان ہے۔ بھائی جان تو بعد کی بات ہے، پہلے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل تو کرو۔ حضور کی سیرت کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کی زندگی کیا ہے بھائی؟ یہی تو نبی کی زندگی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خاک ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور وہ زمانے میں عزت پا گئے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنی دوستی لگائی۔ ہم ذلیل ہوئے آج کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اور نبی کے دین کے ساتھ غداری کی ہے۔ ہم نے نبی کے نام کو صرف نعرے کی حد تک رکھا، نعرے مارے، میں خود نعرے مارنے والا ہوں، لیکن ان نعروں کے ساتھ ساتھ اپنی نبی کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ حضور اپنی بیویوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے تھے؟ ہم رکھتے ہیں بھائی؟ ہم تو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں عورتوں کو، پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، مارتے پیٹتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، پھر اسی سے اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں۔ اور حضور سنیے حضور کا کردار اسلام نے، میں آپ کو کئی دفعہ یہ حدیث پاک بتا چکا ہوں، اسلام کسی کی داڑھی پگڑی اور کثرت نمازوں پر اس پر مہر نہیں لگاتا کہ یہ بندہ نیک ہو گیا۔ اس پر مہر تب لگے گی کہ جب وہ معاملات میں درست ہوگا، کردار میں اچھا ہوگا۔ عبادت میں کمی اللہ پوری کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن کردار اور معاملات کے اندر جو کمی ہے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحیح بخاری شریف میں ایک واقعہ آیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو حضور نے فرمایا اچھا فلاں دن میں نا تم آ جانا فلاں جگہ پر، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے کہا جی اوکے۔ بہت ساری باتیں ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار انشاءاللہ یار فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ آ جاؤں گا، تو وہ معاہدہ ہو جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ معاہدوں کے بارے میں پوچھے گا، ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان سے، آنکھ سے اور تمہارے دل میں جو ارادے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مقررہ وقت پہ پہنچ گئے، اور 3 دن کے بعد 3 دن نبی علیہ السلام نے اس شخص کا وہاں انتظار کیا۔ 3 دن تک نبی علیہ السلام وہیں پر رہے، زبان دی تھی نا، تو نبی علیہ السلام وہیں پر ٹھہرے رہے۔ 3 دن کے بعد جب وہ شخص آیا تو حضور علیہ السلام سے معافی مانگنے، جی میں معافی، مجھے یاد نہیں رہا، مجھے تو 3 دن کے بعد یاد آیا۔ حضور وہیں پہ کھڑے، حضور نے فرمایا کہ معاف تو میں کرتا ہوں لیکن 3 دن انتظار کرنے کی وجہ سے مجھے تکلیف بہت زیادہ ہوئی ہے۔ ہم لوگ زبان کے پکے نہیں ہیں، اور حضور علیہ السلام ایک غیر مسلمان نہیں تھا، حضور علیہ السلام اپنی زبان پر قائم، اور ہم لوگ اپنی زبانوں پر قائم ہیں۔ ہم ابھی کچھ کہیں گے، بعد میں کچھ کہیں گے، ہم اپنے بتائے زبان سے کیے گئے موقف کے اوپر پلٹ جاتے ہیں، زبان سے کی گئی بات سے پلٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان پہ قائم رہتے تھے۔ اس لیے تو کفار مکہ بھی حضور کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ جنہوں نے نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صادق اور
امین، امانت دار بھی ہیں اور سچے بھی ہیں، کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ ہم ہیں، ہمارے اندر یہ چیز ہے نہیں، 420 دھوکہ، فراڈ، ایک ایک بات پر ہم دھوکے دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حبیب کے ساتھ 10 سال گزارے۔ کتنے؟ سر 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، آج 10 دن میں بندے کا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ 10 دن کسی کے ساتھ ٹائم گزاریں، اس کا پتہ چل جائے گا بندہ کس لیول کا ہے، فنکار ہے یا شریف آدمی ہے۔ فراڈیا ہوگا تو بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر کردار والا ہوگا تو بھی پتہ چل جائے گا۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ چاہے میرے سر پر پگڑی ہے، میرا بھی اعتبار نہ کریں جب تک میرا کردار درست نہ ہو، میری زبان ٹھیک نہ ہو، میرا عمل درست نہ ہو، نہ کرے بھائی۔ اسلام نے داڑھی اور پگڑی یہ ثواب تو ہے، لیکن کسی کے نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نیک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے انس ابن مالک فرماتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے حبیب کے ساتھ گزارے، 10 سال۔ فرمایا 10 سالوں میں حضور مجھے کسی کاموں کا بولتے گھر سے یہ چیز لے آؤ، تو بعض دفعہ فرمایا میں جا کے گھر میں سو جاتا، دیر ہو جاتی، بعد میں آتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی تھپڑ مار کے نہیں کہا تجھے اتنا ٹائم ہو گیا، ہم تو غصہ آتا ہے نا، ہمیں تو بچوں کو پکڑ کے پھینٹی لگا دیتے ہیں وہیں پہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بچے کو ایسے نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ بعض دفعہ حضور کسی کام کے لیے بھیجتے، میں بچوں کے ساتھ گلی میں کھیلنا شروع کر دیتا۔ ہوتا ہے نا بچے دکان سے کوئی چیز لینے بھیجے، کوئی دوست مل گیا اس کے ساتھ شروع ہو گئے کھیلنے، بہت دیر کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد گھر گئے، مار بھی کھائی اور چیز بھی لے گئے۔ تو فرمایا حضور کے ساتھ 10 سال ایسے رہا، گھر میں حضور کے جاتا، بعض دفعہ سو جاتا۔ اپنے گھر حضور کبھی بھیجتے کہ یہ اپنے گھر میں یہ پیغام دے آؤ، تو پیغام بھول جانا۔ فرمایا 10 سال میں حضور کے ساتھ رہا، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی نے نہ تو مجھے تھپڑ مارا، نہ تو زبان سے اف کہا۔ یہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی برداشت ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اتنی برداشت رکھتے تھے کہ یار کوئی نہیں، یار بچہ ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم ایسے کرتے ہیں؟ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی سیرت کو لے کے آئے۔ اللہ نے اس کا پوچھنا ہے آپ سے، اللہ نے یہ پوچھنا نعرے کتنے مارے اور کتنے نہیں مارے، اللہ نے یہ پوچھنا ہے نبی کی بتائی ہوئی زندگی پر کتنا عمل کیا ہے، اس کا پوچھا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کا لباس، حضور کا بولنا، حضور کا کھانا پینا، حضور کے تعلقات۔ اب دیکھیں جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، ہمارا آج کل تو یہ زمانہ ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یاریاں نبھاؤ، دین جاتا ہے نعوذ باللہ، دین بھاڑ میں جائے، یاری اور تعلق بنا رہنا چاہیے، دین کی خیر ہے۔ لیکن حضور نے تعلق کو ختم کیا، دین کو اہمیت دی ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی کافروں سے کہ 10 سال تک بھائی ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کفار مکہ سے کہ بھائی 10 سال جنگ بندی کا اعلان۔ اب 10 سالوں میں کیا نہیں ہوگا، فرمایا حضور نے کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان آ جائے مدینہ تو ہم واپس کر دیں گے، ہم واپس کر دیں گے، اور اگر مدینے سے مکہ کوئی بندہ آ جائے تو تم چاہے اپنے پاس اس کو قیدی بنا لینا۔ یعنی اتنی سخت شرطیں جو مسلمانوں کے حق میں نہیں، کافروں کے حق میں تھی۔ حضور نے معاہدہ کر لیا تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جو مکہ میں رہتے تھے، عرض کہ یا رسول اللہ میں مدینے آنا چاہتا ہوں، میں مکہ نہیں رہنا، مکہ میں سارے کافر ہیں، میں مدینے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ابو جندل میں اب معاہدہ کر چکا ہوں، ٹھیک ہے تو میرا کلمہ کو مسلمان ہے، تو صحابی ہے، اب معاہدہ ہو چکا، اب میں اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، جاؤ تم مکہ میں جاؤ، صبر کرو، اللہ بہتر فرمائے گا۔ حضور نے وعدہ پورا کیا، کیونکہ زبان ہو گئی نا، معاہدہ کر لیا۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے بھائی، اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ، تعلق کیسا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے زندگی گزاری کیسی، سرکار کا ملنا، سرکار کا غصہ ہونا کس لیے تھا۔ پوچھا گیا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضور کی زندگی کیسی تھی، حضور کا اخلاق کیسا تھا، تو اماں عائشہ صدیقہ نے ایک جملہ کہہ کے بات ہی ختم کر دی، فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے نبی کی زندگی وہ ساری کی ساری قرآن کی تفسیر تھی، چلتی پھرتی تفسیر تھی۔
جس کو اقبال نے بھی کہا ہر لہجہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری ہو جباری ہو قدوسی ہو ملکوت، یہ چار عناصر مل جائیں تو بنتا ہے مسلمان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری قرآن نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں چلتا پھرتا ہے قرآن۔ مسلمان تو چلتا پھرتا قرآن ہے، اس کے کردار سے قرآن کی روشنی، قرآن کی رعنائیاں، قرآن کی جو ہے انوارات اس سے جھلکنے چاہیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی اتنے بڑے بزرگ تھے کہ پورے دلی میں اس وقت کے ہندوستان میں مشہور تھا کہ دلی کے اندر محبوب سبحانی حضرت نظام الدین اولیاء رہتے ہیں۔ وہ بھی تو لوگ تھے نا یار، وہ فاقہ کش کے موت سے گھبراتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے سینے سے نکال دو، اہل عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کہہ رہے مسلمانوں کو آزاد سوچے دو یار، یہ پرانی باتیں ہو گئیں، یہ دین کی سیرت النبی یہ بس مخصوص رکھو جمعے تک نمازوں تک، بس بقایا آزاد زندگی جیو، جو جی میں آتا کرو، حلال و حرام کی کوئی فکر نہیں، جو جی میں آتا کرو۔